نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی منطقی دلیل، کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ہستی کی معرفت اور اس سے محبت یہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، ڈورمنٹ ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہے۔ تمہیں نے مجھ کو پریم سکھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا۔ یہ سویا ہوا ہردہ جو ہے، اندر سے انسان کا من سویا ہوا ہے، اس کو جگانا ہے۔ اس کو جگانے کے لیے دیکھو ذرا آسمان، دیکھو زمین، دیکھو یہ، دیکھو وہ، اور اسی طریقے سے اس کو جگانے کے لیے پڑھو قرآن۔ یہ قرآن جگائے گا، یہ کیٹالیٹک ایجنٹ کی حیثیت سے تمہارے اندر سے، تمہاری یادداشت کی گہرائیوں میں سے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کو ابھار کر آپ کے شعور کی سطح پر لے آئے گا۔ اب اگلا قدم ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ پوری ڈور جو ہمیں سلجھانی ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، جس کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ میں پچھلے نشست میں عرض کر چکا ہوں، عقل خالص کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بات ختم۔ کہیں کسی وادی میں رہ جائیں گے پھنس کر، وہ ارتیابیت کی وادی ہو اور یا وہ شک کی وادی ہو یا لا ادریت کی وادی ہو۔ یہ در حقیقت فطرت کے حوالے سے جب بات آگے چلتی ہے تو اللہ تک بات پہنچے گی۔ البتہ اس سے آگے اب ایمان بالآخرہ کا معاملہ یہ ہے، اس میں دو چیزیں آئیں گی، ایک فطرت اور ایک منطقی عقلی تقاضا۔ یہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دیکھیے ان تین الفاظ سے قرآن مجید کے آپ کو وہ روایت یاد آ گئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو میں نے پچھلی نشست میں تفصیلاً آپ کو سنائی تھی۔ آپ کھڑے ہو کر بھی نماز میں روتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ سجدے میں بھی روتے رہے، اور پھر آپ ذرا دیر لیٹے ہیں تو وہاں بھی آپ پر جو وہ طاری رہا ہے، بکا کی کیفیت جو ہے، گریہ طاری رہا ہے، رقت طاری رہی ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو اب یوں سمجھو کہ یہ الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا، یہ سرا اب چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ ڈور کبھی نہیں سلجھے گی۔ وہ شعر بھی پورا میں آپ کو سنا دوں کہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ اگر الجھی ہوئی ڈور ہے کوئی، اسے آپ نے سلجھانا ہے تو پہلے سرا تلاش کیجئے، اس کا کوئی ایک سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا تب تو ظاہر بات ہے کہ آپ پوری ڈور کو، وہ جو الجھاؤ ہے اس میں آپ سلجھا لیں گے۔ اس سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تو کیسے بات بنے گی؟ تو فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ وہ سرا ہے اللہ کو پہچان لینا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لیا، اب یہ سرا ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں۔ یہ مقام اس اعتبار سے قرآن کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ہے کہ یہاں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کیا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت طویل زمانہ جو انحطاط کا اور زوال کا آیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے،
لیکن فکر سے آ رہی ہیں، تفکر، فلسفیانہ تفکر، غور و فکر، اس سے انہیں سروکار نہیں. ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی ہے، محنتیں بھی کر رہے ہیں، ضربیں بھی لگا رہے ہیں، ذاکرین ہیں. یا مفکرین جو ہے وہ ذکر سے محروم ہیں. یہ دو گاڑی کے پہیے جو ہیں علیحدہ ہو گئے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ قرآن کہتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، اور وہ تفکر کرتے رہتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں. وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ پوری تخلیق بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کی. سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد کوئی کام ایسا کرے کہ جس کی کوئی حکمت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو. فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں بچائیو آگ کے عذاب سے. اس میں جو اصل منطق آئی ہے، جو دلیل آئی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے غور کیا عقل کا کام کیا ہے، فطرت کا کام کیا ہے. فطرت نے ہمیں یہ بتا دیا نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. یہ بھی بدیہیات فطرت میں سے ہے. جیسے ہم فطرت سے اللہ کو جانتے ہیں اور آیات آفاقی و انفسی صرف اس ہماری جو علم ہے سویا ہوا اسے جگانے کا کام کرتی، اسی طریقے سے فطرت میں موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے. انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پڑھایا جائے، لسٹ دے دی جائے، دیکھو یہ اتنے ہزار چیزیں جو ہیں یہ تو نیکیاں ہیں اور یہ ہزار چیزیں جو ہیں بدیاں ہیں. نہیں، Man knows it by his very nature. It is good, it is evil. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کیا اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت ہے؟ منطق سے دلیل دیں گے تو بات کمزور ہو جائے گی، شک پیدا ہو جائے گا. یہاں تو بدیہیات فطرت، جو چیزیں فطرت کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے، on the basis of our nature، ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اصلی اعتبار سے کہ ہم اس نیچر کے حوالے سے اسے سمجھے، وہ دلیل اور منطق سے نہیں ہوتا. پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکی بود. جو دلائل اور استدلال سے اور منطق سے اور منطقی دلیلوں سے جو ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے پائے جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. پائے استدلالیاں چوبی بود اور پائے چوبی سخت بے تمکی بود. لہذا یہ فطرت کی بدیہیات میں سے ہے. چنانچہ ایک بڑی عظیم سورت قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے، آخری پارے میں سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. 8 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس صورت کے اندر. اور کس بات پر؟ یہ نفس انسانی جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، یہ اندھا بہرا نہیں ہے. اس نفس کے اندر نیکی کی پہچان بھی ہے، بدی کی پہچان بھی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا، الہامی طور پر اس نفس کو نیکی کی اور بدی کی تعلیم دے دی. قد افلح من زکا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برائیوں سے، خرابیوں سے، بدیوں سے، وہ کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسی گند میں لتڑے رہا وہ اور اپنے پورے وجود کو، اپنی اخلاقی جو اس کی کا تشخص ہے، اسے برائیوں کے اندر ملوث رکھا، وہ ناکام ہو جائے. تو پہلی بات سمجھ لیجئے کہ بدیہیات فطرت میں سے کیا ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے. اب آئیے نمبر 2، عقل انسانی ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے، بے معنی کوئی شے نہیں. گھاس کا ایک تنکا بھی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کائنات کے اندر. ہر پتا جو ہے درخت کا، اس کا بھی ایک بڑا رول ہے. اگر آپ کو معلوم ہے، آپ نے باٹنی پڑھی ہے، ہر پتا جو ہے اس میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہر پتے میں لگی ہوئی ہے. ہر شے کے اندر حکمت ہے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر غایت کے. یہ وہ دلیل غائی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شے کے اندر دلیل لمی، دلیل غائی، کہ ہر شے کے اندر کوئی پرپز ہے، کوئی غایت ہے.
لہذا اس کو استعمال کیا پرانے منطقیین نے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذہن ہے پیچھے، یہ ایکسیڈنٹ کے طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کھلنڈرا رام ہے وہ کھیل رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، یہ کائنات پیدا کی گئی ہے حکمت کے ساتھ، پرپس کے ساتھ۔ اچھا، اگر کائنات کی ہر شے پرپس فل ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ہمارے اندر ہے، ہمارے نس میں ودیعت شدہ ہے، تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نیکی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے نا، جو تو نہیں ہوتا، جو سے جو پیدا ہوگا، گندم تو نہیں ہوگی۔ نیکی سے کا نتیجہ اچھا بھلا نکلنا چاہیے، بدی کا نتیجہ برا، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن مشاہدہ کیا ہے، اس دنیا میں نہ نیکی کا صلہ عام طور پر ملتا ہے، نہ بدی کی سزا ملتی ہے۔ حرام خور عیش کر رہے ہیں، ان کی عزت ہے۔ آج تو کم سے کم یہ ہو گیا معاملہ، پہلے کم سے کم یہ تھا ہمارے معاشرے میں حرام خوروں کی عزت نہیں ہوتی تھی، جس کے بارے میں معلوم ہو گیا سود خور ہے اس سے نفرت ہو جاتی تھی۔ ایک صاحب نے، ہاشمی صاحب تھے کہ جو حیدرآباد دکن میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس رہے تھے، پھر یہاں کراچی میں آ کر ہو گئے، تو ہمارے محاضرات قرآنی میں ایک مرتبہ کراچی میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے خود یاد ہے ہمارے بچپن میں حیدرآباد دکن کا ماحول یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سودی معاملہ کرتا ہے، اس کے سائے سے بھی لوگ اس طرح ہٹتے تھے، بچتے تھے جیسے بھنگل کے سائے سے بچتے تھے۔ اب آج کل آپ بھنگل کا تصور کر نہیں سکتے، اس گھروں میں تو لگے ہوئے آپ کے فلش، وہ جو آتی تھی بیچاری سارا گند آپ کے جو ہے وہ پاخانے میں سے اٹھا کر لے کر جاتی تھی، ٹوکری کے اندر کیا ہے؟ گند۔ اب آپ اگر دیکھیں گے کہ بھنگل جا رہی ہے تو ذرا فاصلے پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بالکل اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سود خور سے لوگ اس طرح بچتے تھے جیسے بنگل کے سائے سے بچتے۔ آج کیا ہے؟ منکر معروف بن چکا ہے، اب ہر شخص کر رہا ہے۔ یہ حرام خوروں کے لیے آج عزت ہے۔ معلوم ہے کہ ان کے پاس ساری دولت ہیروئن کی ہے یا اسمگلنگ کی ہے، لیکن پھر بھی بڑا آدمی ہے، سلام تو آپ کریں گے اسے، کیا پتا کوئی کام پڑ جائے اس سے، اور نہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے صحیح سلام کرو، گردن جھکاؤ۔ تو یہ صورتحال آج اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ منطق ہے، فطرت کی بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، یہ مستقل ویلیوز ہیں، یہ بھی یاد کر لیجئے۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، جو ایتھکس ہے، اس کے اندر لازم یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی اقدار پرماننٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ nothing is good or bad, only thinking makes it so، یہ سب بکواس۔ good is good، bad is bad، یہ ہماری تھنکنگ سے نہیں بنے ہیں، یہ ہیں بالفعل ہیں، مستقل اقدار ہیں۔ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اچھا، یہ بات تو فطرت کی ہو گئی، اس کے لیے دلیل آپ نہیں لا سکیں گے۔ جو فطرت کی بات ہے اس کے لیے تو بس فطرت کے اندر جھانکیے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، بات دل یہ کہتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں تو کوئی دلیل آپ نہیں منوا سکیں گے، دلیلیں دیں گے تو اس میں آپ کا اپنا یقین شاید مطمئن ہو جائے۔ اب اگلی بات کیا آئی؟ اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بیکار بنایا ہی نہیں تو نے۔ یہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، اور عبث کے مقابلے میں ایک ہے حق، جو چیز پرپس فل ہے، نتیجہ خیز ہے، ایک عبث بیکار۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر یہ جزا و سزا نہیں ہے تو تمہیں کائے کے لیے پیدا کیا ہم نے؟ حیوانوں میں نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے، they live on instincts، ان کے تو صرف یہ حیوانی جبلتیں ہیں، جبلتوں پر چل رہے ہو، کوئی نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تمہارے اندر ڈالا ہے یہ تصور، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تقویٰ اور فجور کا علم تمہارے اندر الہامی طور پر ودیت کیا۔ اس کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں چور کو سزا دیں، ڈاکو کو سزا دیں،
قاتل کو سزا دیں، لیکن آپ کو معلوم ہے قاتل کو سزا ہونا کتنا مشکل کام ہے. یہاں پر قاتل پکڑا جائے، اس پر الزام ثابت ہو جائے، شہادتیں قائم رہ جائیں، پھر فیصلہ ہو. اچھا فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سولی چڑھا دیں گے آپ؟ یہی کریں گے؟ فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان انسان کو قتل کیا. بوڑھا آدمی کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، اس کے بچے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ جوان جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہوئی ہے. جو نقصان معاشرے کو پہنچا ہے اس کے قتل کرنے سے، کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی بنا پر ان کی تربیت نہ ہو پائے، یہ غلط راستوں پر بڑھ جائے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ بیوہ جو جوان ہوئی ہے، کون اس کی کفالت کرے گا؟ کون سرپرستی کرے گا؟ اور کہیں غلط راستے پر اگر پڑ جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ اس بوڑھے آدمی کا ایک ایک جو ہے نا فورسپس سے لے کر اس کا ایک ایک جو ہے ریشہ علیحدہ کر دیں، تب بھی جو جرم اس نے کیا تھا اس کے ہم وزن سزا نہیں ممکن. اچھا ذرا غور کیجئے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی ذہین، انتہائی باصلاحیت انسان، کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے آپ کی صلاحیت سے، آپ کی ذہانت و فطانت سے؟ آپ کے اندر کتنی عظیم صلاحیتیں تھی، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا 20 برس کے اندر. لیکن ذرا سوچئے آپ نے اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں؟ فاقے؟ کئی وقت چولہے میں آگ نہیں جل رہی، حالانکہ بے تاج بادشاہ ہیں، خلق خدا کو ایمان پہنچا دیا، ہدایت دے دی. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رکھتے ہیں تو حضور کے طفیل رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے روزہ. لیکن دنیا نے کیا دیا آپ کو؟ تکلیفیں دی، مصائب آئے، فقر و فاقہ آیا. آپ کو 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں محصور بھی رکھا گیا، قید رکھا گیا. جسم لہو لہان ہوا طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے. بہترین اعزاء و اقربا جو ہے ان کی لاشیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ. دنیا نے کیا صلہ دیا انہیں؟ اس دنیا میں محمد نے کیا حاصل کیا؟ اگر آخرت نہیں ہے اور وہاں آپ کے مقامات بلند لوگوں کے سامنے نہیں آتے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بلندر ہوگا، اگر وہ درجات نہ ہو حضور کے، اگر آخرت نہ ہو، تو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسان محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بنایا؟ ایک باغ صدق رکھا ہوا تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اس کا بھی فیصلہ یہ ہوا، کہہ گئے تھے آپ کہ ہمارے لیے نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا جو انبیاء کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے ورثہ ملتا ہے والدین سے، نہ ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہے جو ہماری اولاد کو منتقل ہو، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے. لہذا باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس پر ناراض بھی ہوئی کہ میرے باپ کے پاس وہ تھا تو مجھے وراثت میں ملنا چاہیے، لیکن نہیں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا یہ میں کیا کروں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. اب اس کے برعکس دیکھیے، ہٹلر نے، چنگیز نے، اٹیلا نے جو ایک بخار چڑھایا دنیا کو جنگ کا، لاکھوں انسان قتل ہوئے. آپ کو معلوم ہے جنگ دوم جو ہے جنگ عظیم دوم، کروڑوں انسان قتل ہوئے، کروڑوں جو ہے وہ بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، اور سب ایک شخص کا ذہنی فطور، ایک شخص کا دماغی فساد، ہٹلر. اس نے قوم پرستی کا بخار چڑھا دیا. We are a superior race. We the Germans are a superior race. جیسے آج یہودی کہتے ہیں We are the chosen people of the Lord. ہم خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں.
ہم ہیں اصل میں انسان. اسی طریقے سے ہٹلر نے کیا. اگر ہٹلر زندہ مل گیا ہوتا، پھر میں کہہ رہا ہوں ایک فورسپ سے اس کا ایک ایک روح علیحدہ کیا جاتا تو کیا اس کے جرائم کی سزا بن جاتا؟ یا مریں گے، لازماً مریں گے. آپ کی زبان پر اگر انگارہ رکھ دیا گیا، آج زبان جل جائے گی. ہوگا. تو قانون جو طبیعی ہے، فزیکل لا، اس کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے. مورل لا کے اعتبار سے یہ نامکمل ہے. مورل نتائج نہیں نکل رہے بلکہ الٹے نکل رہے. لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے. یہ ہے عقل کا تقاضا، یہ ہے منطق. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایمان باللہ صرف فطرت کی بنیاد پر ہے، اس میں کسی منطق کو کوئی دخل نہیں. ایمان بالآخرہ میں فطرت جمع منطق دونوں جڑتے ہیں. فطرت کی بات کیا ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. یہ حقائق ہیں، یہ مستقل ویلیوز ہیں، یہ پرماننٹ ویلیوز ہیں. عقل کا تقاضا کیا؟ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے. لہذا نتیجہ نکلنا چاہیے. نیکی کا بھلا نتیجہ، بدی کی بری سزا، جو ہم دیکھتے نہیں ملتی. کچھ کوشش کی بھی ہے انسان نے، قانون بنایا، پولیس ہے، فوج ہے، یہ ہے، وہ ہے، عدالتیں. کیا میں اس کی لیمیٹیشنز آپ کو بتا چکا ہوں. ایک بوڑھے آدمی نے ٹریگر ہی دبانا تھا نا صرف، اور کیا کرنا تھا؟ ٹریگر دبایا، مار دیا جوان آدمی کو. اب اس بوڑھے کو آپ پھانسی بھی دے دیں تو کیا اس کے جرم کی سزا مل گئی؟ اس کو اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں ملی. اور دنیا میں جو خیر کے علم بردار رہے، نیکی کے علم بردار رہے، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی. میں نے تو حضور کی سب سے اونچی مثال دے دی. مولانا خواجہ معین الدین اجمیری کی بات کیجیے. 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لایا. 90,000. ان کی نیکی کا کون صلہ انہیں دے سکتا ہے؟ وہ صلہ تو ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ دے گا. یہاں پر کیا اجر ملے گا اس کا؟ سوکھی روٹیاں کھاتے رہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پانی میں نمک ڈال کر اسے روٹی کھاتے رہے. آج ان کے گدی نشین عیش کر رہے ہیں، وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو نظام ہی اور بدل گیا. خود ان کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے دنیا سے کیا لیا اور دنیا نے انہیں کیا دیا، جبکہ انہوں نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. بھلائی دی، نیکی دی، خیر کا راستہ دکھایا، ایمان اور اسلام کے راستے کی دعوت دی. تو معلوم ہوا کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں سزا ملے اور جس میں جزا بھی ملے. جزا و سزا کے دن کا مالک، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام ثنا کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہو، رحمان ہے اور رحیم ہے. اور جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے وہ اللہ جس کے ذمہ میں بہترین وہ ہے جو حضور نے خطبہ دیا تھا شروع میں، بالکل آغاز میں، بنو ہاشم کو جمع کر کے، ان الراعد لا یکذب اہلہ. دیکھو کسی قافلے کا رہنما کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ لا کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تم سے پھر بھی نہ بولتا، اس لیے تم تو میرے کن کن ہو، میرے رشتہ دار ہو. اور اگر پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا. اس تمہید کے بعد فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام نوع انسانی کی طرف عام طور پر. اور اس کے بعد معاد کا تذکرہ، ساری بات معاد پر. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم ایک روز تم پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا ایک دن جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو اس وقت. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا.
وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اب یہاں دعا آئی، سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچائی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں بچائے اس سے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ تو اے پروردگار سبحانک، تو پاک ہے اس سے، فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تک دوسری بحث مکمل ہو گئی، معاد۔ اب آپ سوچئے، جو شخص جو یاقلون میں ہے، لقومی یاقلون، وہ شخص جو اولو الالباب میں سے ہے، ہوش مند لوگوں میں سے ہے، وہ کائنات کی گواہیاں دیکھ کر، اپنے اندر کی گواہیاں پڑھ کر، یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جو اس کا انر کانشسنس ہے جو ڈورمنٹ تھا، ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، پھر وہ آخرت تک بھی پہنچ گیا، اس لیے کہ تفکر اور تذکر ساتھ ساتھ چلے۔ یہ بات رہ گئی، ذرا میں واضح کر دوں۔ میں نے کہا تھا یہ قرآن مجید کا خوبصورت ترین مقام ہے جہاں فکر اور ذکر دونوں کو جمع کیا گیا۔ مولانا روم، جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، پیر رومی، وہ کہتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن۔ دیکھو بھائی، اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی آگے خود سوچو۔ فکر اگر جامد بود رہو ذکر کن، اگر کہیں جا کر فکر رک جائے، آگے نہیں بڑھ رہا، گتھی نہیں سلجھ رہی، تو جاؤ پھر ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر آرد فکر را در اعتزاز، یہ ذکر جو ہے اس فکر کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، یہ ہے ذکر اور فکر کا اختلاط۔ ذکر آرد فکر را در اعتزاز، حرکت، نمو۔ ذکر را خورشید ای افسردہ ساز، جس طرح پوری زمین کے اوپر افسردگی ہوتی ہے، سورج آتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی فکر جو ہے صحیح رخ پر بڑھتا ہے جب ذکر ساتھ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہمارے معاشرے میں علیحدہ ہو چکے ہیں، بہت طویل عرصے سے علیحدہ۔ مفکرین جو کہلاتے ہیں وہ ذکر کی لذت سے بالکل محروم، اور ذاکرین ان کا فکر کی وادی میں قدم ہی نہیں۔ لیکن جو یہ مرید ہندی ہے، اس نے اس قدر شاندار الفاظ میں یہ مضمون ادا کیا ہے اقبال نے، جز بے قرآن زیغمی روباہی است۔ دیکھو لوگو، قرآن کے بغیر اگر تم شیر بھی ہو تب بھی لومڑی ہو، کچھ نہیں ہو۔ فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن، سلوک قرآنی، ایک وہ سلوک ہے جو ہمارے ہاں خانقاہی سلوک ہے، ایک فقر قرآن، سلوک قرآنی، اصل شاہنشاہی است، اصل بادشاہی تو وہ ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا اسلوب جو ہے، قرآن کا سلوک جو ہے، قرآن کا تصوف جو ہے، وہ ذکر اور فکر کے جمع ہونے سے وجود میں آتا۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز میں ذکر، فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر موجود نہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اب آئیے، یہ لوگ جن کا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اولو الالباب الذین یعقلون، جو فکر اور ذکر کے اختلاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے، لپک کر ایمان لائے۔ یہ ہے صدیقین کا معاملہ۔ نبی کہتا ہے وہی جو وہ ان کے اپنے دل میں تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔
اب اگر آپ کے دل کی کوئی بات کہہ رہا فوراً تصدیق کریں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ندا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. یہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور پھر ایمان بالرسالت. یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوتے. یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی. ایسے لوگ ہر معاشرے میں، برے سے برے معاشرے میں، تاریخ سے تاریخ معاشرے میں موجود رہیں گے. مکے کا معاشرہ کتنا تاریخ تھا ہر اعتبار سے، کفر کے اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے. انہی میں ورقہ ابن نوفل تھے کہ نہیں تھے، جن کی فطرت نے انہیں مجبور کیا کہ چھوڑو، دفع کرو، یہ کیا بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پوجتے ہیں. شام گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت اختیار کی. حضور کی بعثت سے پہلے اصل اسلام کیا تھا؟ نصرانیت، حضرت عیسیٰ کا دین. اور یہاں تک علم حاصل کیا. اس مکے کے رہنے والا ایک شخص ہے کہ جہاں پر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو، اور وہ شخص جو ہے وہاں سے آیا ہے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے. ورقہ ابن نوفل وہی سے نکلے نا. زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، حضرت سعید ابن زید کے والد، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے پوجوں. بتائیے، ایسے شخص کے سامنے نبی کی پکار آ جائے گی تو دیر لگائے گا وہ اس کو قبول کرنے میں؟ توحید تک وہ پہنچا ہوا ہے، معرفت خداوندی اسے حاصل ہے، تمام بنیادی جو ہے مقدمات پورے ہیں، اب اس کے لیے کیا دیر لگے گی؟ یہاں تو صورت وہی ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق کی ہمارے سامنے آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا، ایک لہجے کا بھی. ادھر میں نے بات کہی ادھر فوراً مان دی. اس لیے صدیق، تصدیق کرنے والے، اور اس کی انتہائی بلندی پر فائز. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ نوٹ کر لیجئے، یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس تقلیدی ایمان کی نہیں ہو رہی. پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہ ہمیں جو وراثتاً ایمان ملا ہے اپنے والدین سے وہ کچھ اور شے ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ریشل کریڈ ہے. ہمارا ایک نسلی توارث سے، وراثت سے ہمیں کچھ چیزیں منتقل ہوئی ہیں جو زبان پر ہیں. ہمارے دل کے اندر یقین کا ہونا وہ بالکل دوسری شے. یہ وہ ایمان، اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلے دو ایمانیات کو کہا ہے عقلی ایمان. پہلا ایمان ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ایمان باللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد، یہ دونوں ہیں عقلی ایمان. اپنے عقل سے، غور و فکر سے، فطرت کی بدیہیات پر بنیاد رکھتے ہوئے عقل سے کام لینا. فطرت کے ساتھ جڑ جو ہے وہ آپ کی فطرت کے اندر ہونی چاہیے. پھر یہ عقل کا درخت جو ہے پروان چڑھے اوپر جائے، یہ ساری چیزیں اس کے ثمرات ہوں گے. اب یہ سمعی ایمان آیا، سنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی پکار بلند کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو بھی خطائیں اب تک ہوئی ہے، جو بھی ابھی زندگی گزری ہے، جو لغزشیں ہو گئی ہو، پروردگار معاف فرما دے. یہ غفر جو ہے، مغفرت جس سے بنا ہے، اس کا مفہوم سمجھ لیجئے. عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں جو لوہے کی ٹوپی فوجی پہنتا ہے. خود پرانے زمانے میں بھی خود ہوتا تھا سر کے اوپر، تلوار کا بار پڑے تو وہ خود کے اوپر رہے، سر پڑ رہا ہے.
تو اسی طرح گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے یہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بہت ہمت کی، پوچھ لیا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ ہے مغفرت، فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا۔ کفر کا لفظ جو آتا ہے کافر ہے، وہ دبانا اور چھپانے کے معنی میں آتا ہے اصلاً، یعنی فطرت کے اندر سے تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی معرفت ابھر رہی ہے، ایک انسان دباتا ہے اسے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی جو روایات، آبائی روایات کا پرستار بنا ہوا ان کی وجہ سے، یہ دبانا ہے در حقیقت۔ تو کفر اور اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ کفارہ جو ہے اس کے اثرات کو دھو دیتا۔ کفر عنا سیئاتنا، پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دھو دے، ہمارے دامن کردار پر بھی جو برائیاں ہیں تو پاک کر دے، ہمارے دامن کردار کو ان تمام داغوں اور دھبوں سے دھو دے، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی اگر کوئی دھبے ہیں اے اللہ اس نامہ اعمال سے محو کر دے۔ حدیث میں آیا ہے یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دھبا لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کو مٹا کر اس دھبے کو وہاں نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس توبہ کی اپنی شرائط ہیں، توبہ صرف زبان سے کہہ دینے سے اتوب الی اللہ، میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ نہیں ہوتی، توبہ کی شرائط ہے۔ وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ فرقان کے ضمن میں بڑی تفصیل سے بحث آئے گی۔ توبہ کہتے کسے؟ تسبیح کر لینے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، یہ توبہ نہیں ہوتی، ذکر ہو گیا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا آپ کو اجر اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ ابرار کی اب آپ جو ہے دوسرا سبق جو ہمارا تھا اس منتخب نصاب کا، وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ جو بندے ہیں اللہ کے، پروردگار ہمارا حشر ان کے ساتھ کیجو، پروردگار ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائی۔ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت کی روح سے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیجو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وعدتنا ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام تو رسول ہوتے تھے، اللہ کے پاس پیغام وحی کا تو رسولوں کے پاس آتا تھا، ہمارے پاس تو نہیں آیا ہے۔ ہم نے رسولوں کے بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی ہے، تو اللہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو بھی وعدے اپنے نیکوکار بندوں سے کیے ہیں وہ ہمیں سب عطا کیجو، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، واقعہ یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس میں پیاری بات کیا آ گئی؟ ہمیں اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ہم ان شرائط پر عملاً پورے اتر سکیں گے کہ نہیں، کہ جو اب اس ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ آخری آیت جو پڑھیں گے انشاءاللہ، اب نیکسٹ جو بھی ہمارا سیشن ہوگا اس میں آئے گا کہ یہ جو ایمان ہے صدیقین کا ایمان،
اس ایمان کا عملی ظہور کس شکل میں ہوتا ہے؟ اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کردار میں، شخصیت میں، کیریکٹر میں، ان کی پوری جو شخصیت ہے اس کے سر و پا کے اندر کیا چیز نکلتی ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ ایک ہی آیت جو رہ گئی ہے اس رکوع کی، اس ہمارے سبق کی، تو فرمایا کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہمیں اگر شک ہے، اندیشہ ہے تو اس کا کہ شاید ہم ان وعدوں کے مصداق نہ بن سکے، ہم اس ایمان کے عملی تقاضوں کو اس طور سے پورا نہ کر سکے جو ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا دے۔ لہذا تو ہمارے کوتاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے ہم سے وہ سارے وعدے پورے کیجو جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔